کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. رائے صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. رائے صاحب آج بہت عرصے کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے اور مجھے وہ پروگرام یاد آ رہا ہے جو آج سے تقریباً 20 سال پہلے ہم نے آپ کے ساتھ کیا تھا. آپ نئے نئے ایم این اے بنے تھے اور پہلی دفعہ آپ ہمارے شو پہ آئے تھے اور پہلے شو میں ہی آپ ہٹ ہو گئے تھے. تو وہ پرانی یادیں جو ہیں وہ تو ہم پھر کسی وقت تازہ کریں گے پرائیویٹ میٹنگ میں. لیکن یہ بتائیے کہ رائے صاحب, پی ڈی ایم نے پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا اور کہا ہے جی کہ 7 دن کے اندر اندر جواب دیں. کیا پیپلز پارٹی کی طرف سے پی ڈی ایم کو جواب دیا جائے گا؟ شکریہ حامد میر صاحب. یقیناً بہت ہی میں بھی آپ کا مشکور ہوں, اور وہ مجھے ان تمام پروگراموں کی جو ہے یادیں میرے ذہن میں تازہ ہیں, اور مجھے ہمیشہ اس بات پر فخر رہا ہے کہ 2002 کی جو نیشنل اسمبلی تھی اس میں آپ نے نئے جو ینگ پارلیمنٹیرینز تھے ان کو اجاگر کرنے میں, ان کو انٹروڈیوس کرنے میں آپ کا بڑا ہاتھ ہے, خدا کے فضل سے. جی تھینک یو سر. میر صاحب, یہ جو بات آپ نے مجھ سے پوچھی ہے یہ میرے لیے بڑے ہی ایک تعجب کی بات ہے, حیرانگی کی بات ہے, اور مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ میں کس طرح اس کا جواب دوں. آپ کے علم میں ہے کہ میں پی ڈی ایم کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں, اور کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ عہدے بانٹے گئے تھے, جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو صدر, مجھے سینئر نائب صدر اور جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کو سیکریٹری جنرل بنایا گیا تھا. اب میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ چند دن بیشتر کوئی 5 بندوں نے بیٹھ کے اور سیکریٹری جنرل صاحب کے موجودگی میں, اور انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری کیا جائے. تو بڑی حیران کن بات ہے کہ بھئی پہلے تو یہ میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اجلاس جو ہے صرف مولانا فضل الرحمان صاحب طلب کر سکتے ہیں, اور اگر مولانا صاحب اس کو پریزائیڈ نہیں کر سکتے تو پھر اصولی طور پر, قانونی طور پر اس اجلاس کو مجھے پریزائیڈ کرنا تھا. میرے علم میں نہیں یہ بات, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے یہ بڑا افسوسناک ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس کے عوامل کیا ہیں, محرکات کیا ہیں, اس کے پیچھے کیا سارا نظام حرکت میں ہے, اس کو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. کوئی پارٹی جو ہے وہ اتحاد میں خاص طور پر جو ہے وہ شو کاز نوٹسز نہیں ہوتے, نہ ہی کوئی ایکسپلینیشن ہوتی ہے, نہ ہی کوئی کسی کا سبارڈینیٹ ہوتا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی اٹھ کر کہے کہ بھائی آپ کو شو کاز نوٹس دیا جا رہا ہے, جبکہ ہم تو اس اتحاد کے خالق ہیں. یہ اتحاد تو پیدا ہی ہمارے گھر ہوا تھا, ہماری کوششوں سے ہوا تھا. جناب بلاول بھٹو صاحب کی کوششوں اور کاوشوں سے بڑی محنت کر کے انہوں نے اے پی سی بلائی, اور اس میں پھر یہ جو تھا پی ڈی ایم جو ہے وہ تشکیل پایا. تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی پارٹی, کوئی ایک عہدیدار یا سارے مل کر بھی جو ہے وہ شو کاز نوٹس دے دیں, اور جب کہ ہم یہاں پر موجود ہیں شہر میں, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے میر صاحب کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ 26 تاریخ کو ہمارا لانگ مارچ تھا. جی پیپلز پارٹی نے اس کے لیے بھرپور کوششیں اور تیاریاں کر لی تھی, ہم بالکل تیار تھے. اینڈ ٹائم کے اوپر ہمیں کہا گیا کہ آپ نے استعفے دینے ہیں, جبکہ ان کو پتا تھا پی ایم ایل این کو کہ ہم استعفوں سے انکاری ہیں اور ہم استعفے نہیں دینا چاہتے, کیونکہ ہمارے خیال کے مطابق استعفے جو ہیں اس مسئلے کا حل نہیں ہے, اور ہمیں پارلیمانی فورمز کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم بلکہ یہ کہتے تھے کہ آپ عدم اعتماد لے کر آئیں, پنجاب میں لے کر آئیں, نیشنل اسمبلی میں لے کر آئیں, اور جب آپ نے جب بھی ہماری بات مانی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی بات مانی ہے, تو آپ کو اور پی ڈی ایم کو فائدہ ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ ضمنی انتخاب میں نہیں جانا چاہ رہے تھے, ہم نے ان کو کنونس کیا, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کنونس کیا کہ جناب آپ جو ہے وہ ضمنی انتخاب نہ چھوڑیں. ضمنی انتخاب میں گئے, وہاں پر پی ڈی ایم کو خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سینٹ کے انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہتے.
اس کے بعد دوبارہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کنونس کیا تمام پی ڈی ایم کو کہ نہیں آپ کو یہ فورم بھی نہیں چھوڑنا چاہیے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی کامیابی ہوئی. پھر قومی اسمبلی کی جو ایک سیٹ تھی, جنرل سیٹ تھی, اس پر جب جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے حکومت وقت کو شکست دے دی, وزیر اعظم مات کھا گئے, تو اتنی بڑی کامیابیوں کو سمیٹتے, اتنی بڑی کامیابیوں کی خوشی مناتے, جو کہ پی ڈی ایم کے لیے بے سمی تو بہت بڑا کارنامے تھے, الٹا یہ پیپلز پارٹی کو پڑھ گئے اور کہا کہ بھئی ہم آپ کو شوکاس. رائے صاحب, کیا یہ درست ہے کہ جو پی ڈی ایم کا ایک اجلاس تھا جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو پی ڈی ایم کا مشترکہ امیدوار بنانے کا فیصلہ ہوا تھا, اس میں آپ نے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اگر پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار ہوں گے فار چیئرمین سینٹ, تو پھر اپوزیشن لیڈر جو ہے سینٹ میں وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا؟ جی حامد صاحب, ایسا ہے, مطلب میں ذرا اس کو فیکٹس کو ذرا صحیح طرح سامنے رکھوں آپ کے, کہ جو سربراہی اجلاس میں اس میں یہ فیصلہ تو ہو گیا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین کے امیدوار ہوں گے, لیکن اس میں اگر فیصلہ نہیں ہو سکا تھا اور وہ پینڈنگ تھا, اور اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس کا میں بھی ممبر تھا, اور وہ تھا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے, کیونکہ اس میں جناب جے یو آئی بھی امیدوار تھی اور جناب اختر مینگل صاحب کی پارٹی جو ہے وہ بھی امیدوار تھے. تو وہ اجلاس جو تھا وہ ہوا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر پہ, جس پہ میں بھی حاضر تھا, اور وہاں جب میں گیا تو میں نے جاتی ایک بات کی کہ کیونکہ آپ نے بہت مہربانی کر کے ہمیں چیئرمین شپ کے لیے امیدوار نامزد کر دیا ہے, لہٰذا میں ڈپٹی چیئرمین کے معاملے میں اپنی رائے نہیں دوں گا, تاکہ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے سب برابر ہیں اور ہم الیکشن میں جا رہے ہیں, لہٰذا جو بھی آپ فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا ڈپٹی چیئرمین کے حوالے سے. وہاں پھر اچانک یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ بھئی اگر آپ کو چیئرمین مل رہا ہے تو ڈپٹی چیئرمین ایک پارٹی کو ملتا ہے, تو پھر پی ایم ایل این کو جو ہے آپ لیڈر آف دی اپوزیشن دے دیں. یہ اگر میں صحیح طور پر مجھے یاد ہے یہ بات جو ہے وہ شاہد خاقان صاحب کی طرف سے آئی. تو میں نے وہاں پر, میری ایک ایسی سچویشن تھی کہ میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں, جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں کنفرنٹ کرتا, لیکن اس کے باوجود میں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ڈپٹی چیئرمین کے لیے آیا ہوں میں, تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. تو لیکن کیونکہ پھر معاملہ اس طرح ہوا کہ میرے دھیمے لفظوں میں یا دبے الفاظ میں احتجاج کے باوجود, یا احتجاج اگر میں نہ کہوں تو بالکل کہ وہ میری ایک آپ یوں سمجھے کہ خاموشی, اور اس پہ پھر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہوگا. تو میں نے دوسرے دن ہی میر صاحب ٹیلی فون کر کے شاہد خاقان صاحب کو سارا معاملہ بتایا. میں نے کہا اصل میں یہ تھی کہ وہاں مروت میں اور ایسے معاملات تھے کہ میں چیئرمین کا امیدوار تھی پارٹی. آپ نے کمٹمنٹ نہیں دی تھی؟ جی کمٹمنٹ نہیں دی تھی آپ نے کوئی بھی؟ سر میں آپ کو جی میں یہ دوسرے دن کی میں آپ کو بات کروں تو میں دوسرے دن میں نے ان پر یہ واضح کیا کہ میرا خیال ہے جی کہ سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں نا, آپ بھی چیئرمین لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں اس لیے ہیں کہ آپ سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں. اچھا. پھر آپ کے پاس چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی بھی ہے, تو مہربانی فرمائیں کہ اس کو کنکلوڈ نہ سمجھیں, بلکہ مہربانی کر کے تو یہ پیپلز پارٹی کا ہی حق بنتا ہے آپ ان کو دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہے, لیکن انہوں نے پھر کہا کہ آپ میاں نواز شریف صاحب سے بات کر لیں, اور بہتر ہوگا کہ اگر جناب آصف علی زرداری صاحب بات کریں تو ٹھیک بات ہوگی. اچھا, میرا خیال ہے ان کو بھی میسج کیا گیا جی, اور انہوں نے تسلیم نہیں کیا. خاطر خواہ وہاں سے جواب نہ آیا. جی, وہاں سے جواب نہیں آیا. پھر انہوں کو ہم نے اپنی ریزرویشن جو ہے نا ان کے کینڈیڈیٹ کے اوپر بھی دی. سچی بات تو یہ ہے جی, جو ابھی وہ ان کے پارلیمانی لیڈر بنے ہیں, نذیر تارڑ صاحب, تو وہ ہماری پارٹی کو بھی ریزرویشن تھی. جی جی سر, اس پر بھی ہماری پارٹی کو ریزرویشن تھی. لیکن پھر اچانک جو عجیب بات ہوئی ہے, جو میں خود اس وقت تک مجھے ہضم نہیں ہو رہی بات ہو, کہ اچانک جو ہے کہ انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ہم یہ سارے معاملات, اصل مسئلہ تو شروع ہوا نا کہ ہم استعفے دیتے ہیں یا نہیں دیتے. سچی بات تو یہ ہے کہ 26 تاریخ کو کال آف ہو گیا لانگ مارچ, اور ہم نے ان سے ٹائم لیا کہ ہم جا رہے ہیں سی کے پاس. تو 3 اور 4 اپریل کی درمیانی شب جو بھٹو صاحب کی شہادت کی رات ہے,
اس رات کو اچانک جو ہے وہ یہ ایک لیٹر نکال دیتے ہیں اور انڈائریکٹلی ہمیں بھجوا دیتے ہیں، جس کی ہارڈ کاپی ابھی تک میرے پاس نہیں آئی. تو وہ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں نہ آپ کو شو کاز نوٹس دے دیا جائے، اور آپ نے یہ کیا اور وہ کیا، اور پھر جا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سینٹ میں علیحدہ گروپ بنا کر بیٹھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اپوزیشن کو نقصان کرنے کے لیے ہو رہا ہے. ایک اور بھی آج رائے صاحب، یہ نقصان رائے صاحب آج ایک اور بھی بیان آیا ہے، میں آپ کو وہ بیان سنوانا چاہتا ہوں. شاہد خاقان عباسی صاحب کا ابھی آپ نے ذکر کیا، انہوں نے آج آپ کو فرینڈلی اپوزیشن قرار دیا ہے. سنیں ان کے الفاظ کیا ہیں. یہ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ہے کہ حکومتی بینچز سے اراکین اٹھ کے اپوزیشن بینچز پر بیٹھے ہوں اور اپوزیشن لیڈر ان کی مرضی سے بنا ہو. تو یہ جو فرینڈلی اپوزیشن ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے، حقیقی اپوزیشن چاہیے، اور وہ انشاءاللہ آپ کو سینٹ میں ملے گی. تو رائے صاحب آپ کو فرینڈلی اپوزیشن قرار دے دیا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ میر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے آپ کی نظر ہے پاکستان کی سیاست پر شاید ہی کسی کی ہو. یہ میرا بالکل 100% مجھ پہ کانفیڈنس ہے کہ آپ سمجھتے ہیں بہت اچھے اور باریکی کے ساتھ سیاست کو. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی فرینڈلی اپوزیشن نہ رہی ہے، نہ ہو سکتی ہے کسی کی. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر جو حملہ آور ہوگی ہے PMLN، اینڈ جسٹ فار نتھنگ. ابھی تک ہم نے تو لب کشائی نہیں کی. کیا میں ان سے پوچھ سکتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ کوئی اپوزیشن ممبران سے آپ نے ووٹ لے لیے 3، حالانکہ ان 3 ووٹوں کے علاوہ بھی ہماری اکثریت ہے. ان کے پاس کتنے ووٹ ہیں اور ہمارے ان کے پاس. اچھا رائے صاحب، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ ہمارے وہ جو پاس 3 ووٹ ہیں اس کے باوجود آپ کی اکثریت ہے. تو وہ جو دیکھیں باپ پارٹی ہے، بلوچستان عوامی پارٹی، وہ حکومت کی اتحادی جماعت ہے. شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت کی جماعت ہے، اس سے آپ نے ووٹ لے کے اپنا نمبر پورا کیا. تو وہ کہتے ہیں جی اس لیے آپ فرینڈلی اپوزیشن ہیں. میں آپ کو میر صاحب ایک عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہم تو میں بالکل اس میں کلیئر بات یہ ہے کہ سینیٹر دلاور صاحب سے ہم نے ووٹ لی، انہوں نے ہمیں ووٹ دی، جو کہ PMLN سے ان کا تعلق تھا. بعد میں انہوں نے کہا کہ ہمارے گروپ میں انہوں نے کوئی گروپ فارم کیا، پارلیمانی گروپ، اور وہ اپوزیشن کے بینچز پر بیٹھے ہیں. لیکن میں ان سے کیا پوچھ سکتا ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب سے کہ پنجاب میں جب آپ نے کہا کہ ہمارے فالتو ووٹ ہیں 20-22 اور ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور پیپلز پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ سینٹ کے لیے اتارا، تو آپ نے بغیر الیکشن کے PTI کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے بغیر ہمیں بتائے ہوئے اپنے لوگوں کو جو ہے آپ نے بغیر الیکشن کے کامیاب کروا لیا، اور اس میں کامل علی آغا صاحب بھی بن گئے. تو کیا وہ کون سی فرینڈلی اپوزیشن آپ کر رہے تھے پنجاب میں؟ اور جب ہم کہتے ہیں اس طرح کے میرا خیال ہے معاملات اگر ہوئے تو بہت کھل جائیں گے. اب دیکھیں ہم لوگ گئے خیبر پختونخوا میں، وہاں پر ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ ایک سیٹ مل سکتی ہے JUI کو، ایک پیپلز پارٹی کو مل سکتی ہے، اور ایک جو ہے ANP کو مل سکتی ہے. وہاں پر طے کرنے کے بعد شاہد خاقان صاحب کی پارٹی نے، اور جناب خود کیونکہ ایک فارمر پرائم منسٹر بھی ہیں، ایک ذمہ دار آدمی ہیں، انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ وہاں پر لانچ کر دیا، اور اس کی وجہ سے ہمارے کینڈیڈیٹ ہار گیا. ہم نے تو ان کو تانا نہیں دیا، نہ کوئی دینا چاہیے. لیکن یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چند دن سے ایک عجیب فضا بنائی جا رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو کس وجہ سے انڈر پریشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیوں اس کے خلاف ایک بیانیہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے PMLN اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ کوئی اپنا بیانیہ جو ہے وہ سیل کر لے گی، تو ہمارے پاس کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، اور ہم ابھی اپنے آپ کو بڑا اس کا پابند کیے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ اپوزیشن کو نقصان ہو. اور جو کچھ ہم نے دیکھا ہے ان 6-7-8 مہینوں میں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، تو پھر تو وہ ہم سب کچھ جو ہے وہ پبلک کے سامنے لے آئیں گے. جی بہت بہت شکریہ.